بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی یہ ضرورت مندوں کے اندر جا کر اس کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک بار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور ان کی ماں پر جا پڑی، جو کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بیٹھے تھے اور ساتھ ہی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر بچوں سے کہا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچے کہنے لگے کہ 2 سے 3 دن پہلے بارش آئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم بے یارو مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا بندہ جو آ کر ہماری مدد کرتا، ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا ہو پائے۔ ساتھ ہی بچوں کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے ابا بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ اب ماں اور بچے اسی جھوپڑی نما گھر کے اندر گزارا کر رہے تھے، پر اس بارش کی وجہ سے یہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی ہے پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ فقیر نے ان کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو یہ اسی وقت ان کو پیسے دے کر مکان بنوا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، تازہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اسے سارا دن بھیک مانگ کر بھی اتنے پیسے مل پاتے تھے جس سے صرف اس کا گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر یہ مالدار لوگوں کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسے صرف بھیک ہی دیا، اور وہ بھی اتنا کہ جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ لہٰذا اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ادھار لینا ہے۔ یہ ان سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دیں، میں پائی پائی جمع کر کے آپ کو واپس لوٹاتا رہوں گا۔ اسے کچھ رقم دی جس سے اب آرام سے گھر بن سکتا تھا۔ یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر ان کو نیا گھر بنا کر دیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہم اپنا سر چھپا پائیں گے۔ یہ ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا۔ یہ اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ سب اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار تھا اور یہ اپنی زندگی کے کچھ پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے آتے ہیں، ہو نہ ہو کہ فقیر مر جائے اور پھر اس کے مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کے چند ہی لمحوں پر تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ تم نے ہم سے جو پیسے لیے تھے وہ ہمیں واپس کرو، اور فقیر آدمی کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب کچھ ٹائم ہی باقی رہ گیا تھا، اور ادھار لینے والوں کی تعداد میں بھی دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ فقیر تو مرنے والا ہے تو ان کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے، اور دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے کہ کاش اس فقیر کو ہم پیسے ہی نہ دیتے، یہ ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ رکھو، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور بنا دے گا اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران یہ مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اللہ پاک فرشتے کے ہاتھوں 300 دینار بھیج دے گا اور کہے گا کہ یہ لو فقیر، ان سب کے پیسے واپس کر دو۔ فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو رب کے اوپر پورے کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا۔ دیکھیے گا آپ کے پیسوں کا انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے بچے کی آواز آئی، جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ آ کر مجھ سے خرید لے۔ فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے کر اندر آ گیا۔ جیسے ہی آدمی حلوہ پوریاں لے آیا، فقیر نے اس سے کہا کہ ساری کی ساری حلوہ پوریاں یہاں پر موجود سب لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر اس آدمی نے ان تمام لوگوں میں ساری کی ساری حلوہ پوریاں بانٹ دی، جس میں مالدار آدمی بھی تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی فقیر مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سارے لوگ حلوہ پوریاں کھانے لگے۔ حلوہ پوریاں کھاتے ہوئے مالدار آدمی کہنے لگے کہ واہ،
फकीर के पास तो पैसे तक नहीं है, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जमा पूंजी से मरते वक्त कम से कम हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने ये हलवा पूरियां खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फकीर हूं, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूरियां मुझे मेरा मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहां पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कुछ शर्म भी है कि नहीं है? एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले लिए थे और वो तुम दे नहीं पा रहे थे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा, इससे भी तुमने जाते जाते फ्रॉड कर लिया। अब इस बच्चे के पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर फकीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग ये माजरा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदारों को अब वापस किए जा सकते थे। और उन्हीं 300 दिनारों के साथ साथ 1 दिनार और था जो कि अलग रखा हुआ था। फकीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैं न कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो सही, मेरा रब ये सारा कुछ देख रहा था। और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया तो मेरे रब से इस बच्चे का रोना देखा ना गया और उसने मेरी मदद कर दी। काश कि तुमने से पहले ही कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की जरूरत ही पेश ना आती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से किसी एक बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो सबकी ही दुआ कबूल फरमा लेता है। लिहाजा अगर हम में से कोई एक भी रोने वाला हो, कोई उसका लाडला या उसका प्यारा हो, तो हम सब की दुआएं कबूल हो सकती हैं।